बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। अगर आप एम.ए. उर्दू पार्ट 2 सरगोदा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें तैयार करना होती हैं, तो आज का ये खूबसूरत तरीन लेक्चर आपके तमाम सवालात का खुद ब खुद जवाब देगा। इस लेक्चर में हम साल दोम के तमाम पर्चाजात को वन बाय वन इसको हम डिटेल के साथ जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस लेक्चर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर वो कौन से ऐसे अहम तरीन सिलेबस के पॉइंट हैं जिनको हमने तैयार करना है, और इसके साथ साथ ऑप्शनल पेपर्स भी इसी के अंदर डिस्कस होंगे। मतलब पार्ट 2 का जितना भी सिलेबस है वो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर बयान करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी साल दोम एम.ए. उर्दू। किसी किस्म का कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आ जाए या आप अपनी यूनिवर्सिटी के रेलिवेंटेड या सिलेबस के अकॉर्डिंगली या किसी भी सवाल पर आपको मवाद चाहिए, तो आप सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि नीचे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखकर आप छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह उस टॉपिक पर हम एक डिटेल के साथ हम उसकी वीडियो बनाएंगे। निसाब एम.ए. उर्दू साल दोम, इसमें आपका जो पहला पेपर होता है तरतीब के लिहाज से तो फिर छठा पेपर बनता है, तो इकबाल का खसूसी मुताला ये आपका पहला पेपर है। हिस्सा अव्वल तसव्वुरात इकबाल। इसमें खुदी और बेखुदी के मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है। अक्ल इश्क के बारे में आप क्या जानते हैं, मर्द मोमिन, तसव्वुर फन। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं एम.ए. उर्दू लेक्चर्स। हमारे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को लाजमन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मौजूद हो। और इस लेक्चर को सुनने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलो हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तसव्वुर फ़न, वतनियत व मिल्लत, ज़मान व मकान, तसव्वुर और तकदीर, तसव्वुर तारीख़, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कुरान करीम, इकबाल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िक्र इकबाल और जदीद आलमी सूरत हाल, इकबाल की शायरी के फ़नी महासिन। ये आपका हिस्सा अव्वल के पोर्शन में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आ जाए हिस्सा दोम में। इसमें खुतबात इकबाल है। इकबाल के खुतबात की तारीख़ी, समाजी, मजहबी और फ़लसफ़ियाना अहमियत, मुंतखब खुतबात, इस्लामी सकाफ़त की रूह, अल-इज्तिहाद फ़िल इस्लाम। हिस्सा सोम में आ जाएँ तो तशरीह मतन उर्दू में कुलियात इकबाल उर्दू के दर्ज झैल मुंतखब हिस्से हैं, जिसमें बांग दरा की मंजूमात में हमालिया, सर गुज़श्त, आदम, तुलुए इस्लाम और बाले जिब्रील की मंजूमात में मस्जिद करतबा, ज़ौक़ शौक़ और साक़िन अमा। बाले जिब्रील की जो गज़लियात हैं, बाले जिब्रील में जो गज़लियात होती हैं उसका मिसरा ऊला जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि अगर कजरों हैं अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, परेशान हो कि मेरी खाक के आखिर दिल न बन जाए, इश्क से पैदा नवाए ज़िंदगी में ज़ेरो गम, कमाल तर्क नहीं आब गुल से महजोरी, ना तो ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। ज़रब कलीम की मंजूमात में एक फ़लसफ़ा सैयद ज़ादे के नाम, इज्तिहाद, शुआए उम्मीद, जावेद से, अहले हुनर से। अरमुगान हिजाज की नज़्म में इबलीस की मजलिस शूरा हिस्सा चहारुम, तशरीह मतन फ़ारसी कुलियात इकबाल, फ़ारसी के मंदरजा झैल मुंतखब हिस्से, असरार और रमूज़ के मंदरजा झैल हिस्सों में तमहीद, इताअत, ज़ब्ब नफ्स, खुलासा, मतालिब, मसनवी जो है वो तफसीर के साथ और सूरह अखलास। प्याम मशरक़ के लिए मंदरजा झैल हिस्से, तस्खीर फितरत, हिकमत व शेर, अल मुल्क लिल्लाह, गुलामी, पश्च बायद, कर्द अक़वाम मशरक़ की मंदरजा झैल मंजूमात में हिकमत कलीमी, फ़क़्त, पश्च बायद ई अक़वाम मशरक़। ये वो तमाम अहम तरीन टॉपिक्स हैं जो आपके साल दोम के पहले पेपर इकबाल की शायरी का ख़ुसूसी मुताला में शामिल ज़िक्र हैं। अब आ जाएं आप उर्दू नज़्म के पेपर में।
اس میں آپ سے جو پوچھا جا سکتا ہے وہ کلاسیکی اردو کی روایت اور فکری اور فنی مباحث سے زبان اور اسالیب اظہار، جدید اردو نظم کی روایت اور فکری اور فنی مباحث سے زبان اور اسالیب اظہار، اردو نظم کی حیتیں، نظم پابند، نظم آزاد، نثری جدید شاعری اور سونیٹ۔ اس کے بعد حصہ 2 منتخب کلاسیکی شعراء میں مثنوی میر حسن سحر البیان، قصیدہ استاد ذوق، مرثیہ میر انیس ببر، نظم نذیر اکبر آبادی، اور منتخب جدید شعراء میں اختر شیرانی، میرا جی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، مجید امجد، منیر نیازی، پروین شاکر اور افتخار عارف۔ حصہ 100 میں متن برائے تشریح میں درج ذیل منتخب شعراء کا ایک ایک مرثیہ اور قصیدہ اور 3 نظموں کا فنی اور فکری تجزیہ اور تشریح کرنی ہے۔ مرثیہ کے اندر میر انیس کے حوالہ سے مرثیہ نگار ہیں آپ، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اور قصیدوں میں استاد ذوق اس کے ماہر ہیں، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، نظموں میں نذیر اکبر آبادی، برسات کی بہاریں، روٹی اور بنجارہ نامہ۔ اب آ جائے میرا جی میں ڈرتا ہوں خود نفسی اور سمندر کا بلاوا، یہ سمندر لفظ نہیں ہوتا، سمندر ہوتا ہے، اسی طرح مٹی لفظ نہیں ہوتا، مٹی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو غلط العام اور صحیح العام ہیں، ان کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نون میم راشد میں میرے بھی ہیں کچھ خواب، حسن کوزہ پہلا حصہ، اسرافیل کی موت۔ فیض احمد فیض میں آ جائیں تو موضوع سخن رات، یہاں سے شہر دیکھو۔ مجید امجد امروز بندہ، جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیتی ہیں۔ اب یہ آپ کو میں نے دوسرا پیپر پورا کا پورا مطلب ہے کہ سلیبس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں میں نے آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اب آ جائیں اسالیب نثر میں۔ اسالیب نثر میں اسلوب کیا ہے، اسلوب کے فنی مباحث اور اردو اسالیب کے متنوع رنگ۔ مرزا غالب کے خطوط، سر سید احمد خان میں مضامین، سر سید پطرس بخاری میں مضامین پطرس، اختر حسین رائے گرد راہ، بیگم اختر ریاض الدین دھنک پر قدم، شاہد احمد دیلوی گنجین گوہر، مشتاق احمد یوسفی چراغ تلے، غلام جیلانی اصغر نرم دم گفتگو۔ اس کے بعد تدریس اردو جو آپشنل پیپر ہے، تدریس اردو کی اہمیت اور افادیت، تدریسی مہارتیں اور ان کا استعمال، تدریسی معاونین، تدریس اردو کے حدود اور دائرہ کار، اردو زبان ادب کی تدریس، تدریس زبان، تدریس غزل، تدریس نظم، نظم کے حیتی تجربات کے حوالے سے، افسانوی ادب کی تدریس، غیر افسانوی ادب کی تدریس، املا اور مسائل، املا کی تدریسی، اردو خوانی اور اردو گفتاری اور اردو کی انشاء پردازی۔ اس کے بعد ہے فن صحافت اور اردو صحافت جو کہ آپشنل پیپر ہوتا ہے۔ اردو صحافت کا آغاز اور ارتقاء اور تاریخ۔ بر صغیر میں اردو صحافت 19ویں صدی میں، بر صغیر میں اردو صحافت 20ویں صدی میں۔ حصہ 2 خبر کسے کہتے ہیں، خبروں کے ماخذات، انگریزی سے تراجم، خبروں کی تدوین اور ترتیب آپ سے پوچھا جائے گا، اہمیت اور خبر سے سرخیاں بنانا۔ رپورٹنگ میں اردو میں صحافت 20ویں صدی میں، اور اس کے بعد فیچر نگاری کا فن اور اقسام، کالم نگاری کا فن، اقسام اور طرز تحریر کا مطالعہ۔ حصہ 4 میں آ جائیں تو فن اشتہار سازی، تعریف، غرض و غایت، اقسام، معاشی مضمرات۔ اس کے بعد تشہیری تحقیق، لے آؤٹ کی تیاری، مفہوم اور مراحل، پروف ریڈنگ، فنی کتابت، ڈیزائننگ، پرنٹنگ اور دیگر مراحل۔ اس کے بعد اردو ڈرامے کی جو مطلب ہے کہ ایک روایت ہے یا اردو ڈرامہ نگاری، وہ یہ ہے کہ ڈرامے کے فکری اور فنی مباحث، ڈرامے کے لوازمات، ٹیلی ڈراموں کی تکنیک، اردو ڈراموں کی روایت، منتخب ڈرامے، امانت لکھنوی، اندر صبا، آغا اشر کاشمیری، رستم و سہراب آ جاتا ہے، امتیاز علی تاج میں انارکلی۔ اس کے بعد رفیع پیر کے ڈرامے، خواجہ معین الدین اور خواجہ معین الدین کے ڈرامے آ جاتے ہیں، اشفاق احمد، ایک محبت، 100 ڈرامے، کمال احمد رضوی کے 5 ڈرامے آ جاتے ہیں، بانو کچھ سیاہ، توجہ کی طالب۔ اس کے بعد آپ فارسی زبان و ادب کی طرف آئیں تو عربی اور فارسی زبان و ادب یہ اکٹھا پیپر بھی ہوتا ہے اور الگ الگ سطح پر بھی ہوتا ہے، لیکن میں فی الحال آپ کو اس کو الگ سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فارسی زبان و ادب کے قواعد، بنیادی مباحث، مصدر کی تعریف اور مثالیں، افعال اور ان کی اقسام، عربی اور فارسی کے تلفظ کے اصول، مرکبات اور ضمائر، فارسی نظم و نثر کا تنقیدی مطالعہ، شعراء، فردوسی، ملک الشعراء، نثر نگار سعدی اور جلال احمد۔ متن کی تشریح، مطالعہ متن کے لیے حافظ
کے حوالہ سے، اور ملک الشعراء بہار کی 5 غزلیں اور سعدی کی 10 حکایتیں شامل نصاب ہے۔ منتخب متن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حافظ شیرازی کی 5 منتخب غزلوں کا مصرع اولا: صلاح کار کجا و من خراب کجا، اگر آن ترک شیرازی بدست آن دل مارا، اے ہد ہد صبا بستر میں فرساد، بارہا گفتم دبارے گرمی گرم۔ اس کے بعد یہ ساری مطلب کہ ان کے جو فارسی کلام کے حوالہ سے یہ چیزیں ہیں۔ آپ اگر اس فائل کو فری آف کاسٹ منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور نیچے سلائیڈز میں بھی آ رہا ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ منگوا لیجیے۔ آپ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے گا۔ عربی زبان و ادب میں عربی حروف ہجا اور ان کے طریقہ نطق، بنیادی اصطلاحات، حروف قمریہ اور شمسیہ، ضمائر کون کون سی ہوتی ہیں، واحد اور جمع کے حوالہ سے، اور جمع الجمع میں کیا فرق ہوتا ہے، تذکیر و تانیث، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، فعل ماضی، فعل مضارع، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور اوزان ابواب، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، فعل امر، فعل نہیں، اسماء خمسہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اوقات، ایام الاسبوع، فصل السنہ، اعداد حروف اور حروف استفہام۔ پھر اس کے بعد عربی نظم کا تعارف آ جاتا ہے، جس میں مختلف یہاں پر پارہ نمبر 1 سورہ مطلب جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، یہ سارے یہاں پر ڈیٹیل موجود ہے۔ اگر آپ نے یہ والی فائل ساری کی ساری فری آف کاسٹ آپ نے منگوانی ہے تو اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ یہ والی فائل منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ سال اول کا یہ پورا سلیبس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سرگودا یونیورسٹی کلک کیجئے، وہاں پر آپ کو پارٹ 1 کا سارا سلیبس مل جائے گا۔ سرگودا یونیورسٹی کے ریلیونٹڈ جتنی آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہیں، جو کچھ آپ نے تیار کرنا ہے، آپ اپنی اس پلے لسٹ میں جا کر آپ کوئی بھی لیکچر منتخب کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 100% نمبرز کے حصول کے لیے اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پی ڈی ایف فائل میں 150 پیجز پر مبنی نوٹس موجود ہیں۔ ہم یہ نوٹس آپ کو پی ڈی ایف فائل میں بھیجیں گے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے تھرو۔ اس کی فکس اور فائنل قیمت 5000 روپے وہ ہم آپ سے وصول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کیجیے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔